Reaction TV. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کی اپڈیٹ دیتے ہوئے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام کسٹمرز کو، انویسٹرز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شہباز احمد خان جیسے کہ آج پھر اس نے ایک فتنہ ڈالا کہ ہم تلنگانہ ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اب اس بات کے بعد تمام جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کری ہے ان کی آنکھیں کھل جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ شخص مسئلے کا حل چاہ رہا ہوتا تو وہ تلنگانہ ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو مان لیتا. پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جیت ہو گئی تلنگانہ ہائی کورٹ میں، تو پھر اب یہ اپنی ہی بات سے کیوں منہ کر جا رہا ہے؟ کیوں اس فیصلے کو یہ چیلنج کرنا چاہ رہا ہے؟ ویسے ہونا جانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتنی بھی کوشش کر لے، کیونکہ یہ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جب یہ پھنسے گا، کیونکہ اس نے جو جرم اور جرائم کرے ہیں تو اس کا پھنسنا بالکل طے ہے، اور جب یہ پھنسے گا تو اس کو بچانے کے لیے اس کا آقا اسد الدین اویسی نہیں آئے گا. جب یہ اور یونس سید اور جتنے بھی دلال ہے، آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین، آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین، آل انڈیا مجلس اتحاد الریپسٹ، آل انڈیا مجلس اتحاد الفراڈ کے ان دلالوں کو بچانے کے لیے اویسی صاحب آگے نہیں آئیں گے، کیونکہ اویسی صاحب کے پاس گنڈوں کی، بدماشوں کی، چوروں اچکوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور کمپلینٹ کرنے والوں کو، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ آپ کا صرف استعمال ہو رہا ہے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اور آپ لوگ یوز کیے جا رہے ہو، اور ان لوگوں نے آپ لوگوں کو بہت بری طریقے سے پھنسا دیا ہے. ساتھ ساتھ میں لاکھوں پریواروں کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیا، اور آپ لوگوں کو تو بہت ہی بری طرح پھنسا دیا. ہمارا تو مسئلہ انشاءاللہ آج کل میں حل ہونے والا ہے، لیکن آپ لوگوں کو انہوں نے بہت بری طریقے سے آپ لوگوں کا استعمال کیا ہے. میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے مہم چھیڑی ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین، آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین کے خلاف، اس کے لیے مجھے کسی نے نہ اکسایا ہے، اور میں مزید اس میں ٹویٹر پر اور مزید ابھی ایکٹیو ہونے جا رہا ہوں، اور مزید آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کی بدنامی کریں گے، مزید ان کے خلاف اور مدعے تلاش کریں گے. کیونکہ ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم تکلیف میں ہیں، اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے، نہ ہی ہم کسی کے کہنے پر رکیں گے. میں صاف صاف یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری آواز کو نہیں روکا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم رکیں گے کسی کے کہنے پر. نہ ہی مجھے ٹی آر پی کا کوئی شوق ہے، نہ ہی مجھے فیمس ہونے کا کوئی شوق ہے، نہ ہی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ ہی میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی مجھے کوئی ویر چکر چاہیے. میں صرف اور صرف اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں، اور یہ لڑائی لڑ کر میرا یہ ماننا ہے، اور جتنے بھی لوگ مجھے اس لڑائی میں سپورٹ کر رہے، کہ میں کوئی بھی نویرہ شیخ آپا کے اوپر یا ان کی کمپنی کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لڑائی اب صرف ان کی نہیں، ہم سب کی ہو گئی ہے. کیونکہ اسد الدین اویسی نے صرف نویرہ شیخ آپا کو یا ان کی کمپنی کو نہیں، ہم سب کو ڈیمیج کیا ہے، ہم سب کو نقصان پہنچایا ہے. اور ہم آج اس بات کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی، جو حالات چل رہے، ہیرا گروپ آف کمپنیز جیسی کمپنی کی ہمیں سخت ضرورت ہے مسلمانوں کو اکونومیکلی اسٹرانگ ہونے کے لیے، معاشی طور پر اسٹرانگ ہونے کے لیے. کیونکہ کئی ہماری مسلمان ماں بہنیں جو کہ بے سہارا ہیں، یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک بہترین روزگار کا پلیٹ فارم تھا. اسد الدین اویسی جو کہ سود خور ہے، دارالسلام بینک چلاتا ہے، سود لیتا ہے، اور سود لینے کا گناہ اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ 73 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. یہ متفق حدیث ہے، اور تمام مکتب فکر کے علماء اس پر اتفاق رکھتے ہیں. تو نویرہ شیخ آپا نے جو کمپنی کھولی، اسلامی نظام پر سود سے پاک جو سرمایہ کاری کا انہوں نے مرکز بنایا، جس میں تمام مسلمان مستفید ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے، جو چیز اسد الدین اویسی کبھی نہیں چاہتے تھے. اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، اور ان کی پراپرٹیز کو اور ان کے ایسٹس کو ہڑپنے کے لیے شہباز، یونس
और न जाने कितने बेरोजगार वकील और इन गुंडे बदमाशों और नीच लोगों का सहारा लेकर इतना बुरा खेल इसने रचा। लेकिन हम इस चीज के ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे और असदुद्दीन ओवैसी को मैं ये खुली बात बोल रहा हूं, तुम जो उखाड़ सकते हो, मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लीडर, मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन के लीडर, मजलिस इत्तेहादुल रेपिस्ट के लीडर, तुम्हारा हर मुकाम पर बाइकआउट करेंगे। तुम्हें ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर और मजीद बढ़ चढ़कर तुम्हारी पार्टी की धज्जियां उड़ाएंगे, तुम्हारी पार्टी की इज्जत का जनाजा निकालेंगे। जो कर सकते हो कर लो। और तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं, ये शहबाज अहमद खान सिर्फ और सिर्फ फितने कर रहा है। ये एक नंबर का कज्जाब है। और खास करके जो कंप्लेंट करने वाले, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने नापाक मकसद को कामयाब बनाने के लिए। आप लोगों का बहुत बुरी तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और तमाम कंप्लेंट करने वालों को मैं कह रहा हूं, शहबाज अहमद खान की या एमआईएम पार्टी की कोई मंशा नहीं है आप लोगों के पैसे दिलाने की। ये सिर्फ और सिर्फ अपने माल और दौलत की हिरस में लगे हुए और नोएरा शेख आपा की प्रॉपर्टीज पर इनकी नजर है और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लिहाजा मैं तमाम नॉन कंप्लेनेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि ये इसी तरीके से फितने डालते रहेंगे। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये रोज बरोज झूठ पे झूठ, ये पार्टी ही मजलिस इत्तेहादुल कज्जाबीन की है, तो इनसे घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सुप्रीम है और वहां इंशाल्लाह हमारा मामला निमट जाएगा बहुत जल्द। और अल्लाह ताला की जात से हमें पूरी उम्मीद है। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग मेरी ट्विटर कैंपेन में मेरा सपोर्ट करो, कसरत से मेरी ट्विटर कैंपेन में लोगों को जोड़िए, ताकि हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल चोर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल रेपिस्ट का मजीद बाइकआउट करे, इनको मजीद बदनाम किया जाए, इनकी सियासी बुनियादों को खोखला कर दिया जाए। सब लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि मेरे तमाम ट्वीट्स को रीट्वीट करते रहिए। और तमाम लोगों को बोलना चाहूंगा, किसी भी फितने में आने की जरूरत नहीं, ये झूठे हैं। पहले जिस तरह के मैं कह दिया मैंने, पहले इन्होंने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट से हमारी जीत हो गई। अब ये लोग अपनी ही बात से मुंह कर रहे हैं और कह रहे हैं रोज कुछ ना कुछ झूठ। अब कह रहे हैं कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये दरअसल में कंप्लेंट करने वालों को बेवकूफ बना रहे। इनकी मंशा उनके पैसे दिलाने की नहीं है, ये अपने जाती मफाद में लगे हुए हैं। लिहाजा सब लोगों से मैं पेशेंस रखने की और सब्र रखने की अपील करूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मसला हमारा हल होने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।